السلام علیکم. پروگرام دی کرنٹ افیئرز شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. عزم استحکام جو ہے وہ عدم استحکام کا اینٹی تھیسس ہے, اس کا اینٹی ڈوٹ ہے. اور جب ہم عزم استحکام کی بات کرتے ہیں تو اسے عزم پاکستان بھی کہنا چاہیے. ایپیکس کمیٹی میں عزم استحکام آپریشن کی منظوری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. پولیٹیکل جو اسپیکٹرم ہے اس کے پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پوائنٹ سکورنگ کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزم استحکام آپریشن اگر آرمی, اسٹیبلشمنٹ, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور دیگر تمام ملحقہ ادارے اگر کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, جو ہمارے پہچانے ہوئے بھی ہمارے اندر چھپے ہوئے بھی دشمن ہیں, تو یہ تو پاکستان کو دوام دینا, پاکستان کی نجات کا ایک راستہ ہے. اس پر اعتراضات کیوں ہو رہے ہیں اور پارلیمنٹ نے کیا گل کھلانا ہے اگر پارلیمنٹ میں اس پہ ڈبیٹ ہو بھی جائے؟ آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ملک ہے, پاکستان ہو, بھارت ہو, بنگلہ دیش ہو, اگر اس پہ آگے کچھ طاقتیں حملہ آور ہو جاتی ہیں تو کیا وہ پہلے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کریں گی کہ جناب 200 سال یا 200 دن ڈبیٹ کریں, اتنے میں وہ آپ کو ملیا میٹ کر کے فنا فلا کر کے آگے نکل جائے کچل کے دشمن؟ تو میرا خیال ہے ایسی کوئک رسپانس, نیشنلسٹک رسپانس ہمیشہ ہی قوموں کے اندر افواج بھی دیتی ہیں اور قیادت جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرتی. ان چیزوں میں تاخیر کرنا بذات خود ہماری ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈال دے گا. ہم آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج مدعو کیا جناب کرنل سیف قریشی. آپ سابق چیئرمین ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن. کرنل صاحب تھینک یو ویری مچ سر فار کمنگ. تھینک یو. کرنل صاحب, یہ ہم بہت, میں اور آپ بھی اور دوست بھی مل کے ہم یہ دہشت گردی کے ناسور پہ بات کرتے رہے. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. ابھی دیکھیں چین والوں نے بھی حال ہی میں ہمیں کہا جی سیکورٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. میں چین خود بھی کئی مرتبہ گیا. چین کے ایک بہت ہائی رینکنگ آفیشل کو میں ملا, ان کے پاس افغانستان کے سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میری ملاقات بھی کرائی. اور اس بات میں بڑی تشویش ہو رہی ہے کہ اس وقت جو بشام میں بھی تازہ ترین واقعہ ہوا جس میں چینی باشندے جو ہلاک ہوئے, تو وہ اس کا کھرا نکلتا جا کے افغانستان میں. اور لیکن اس وقت ہم جا کے نہ ہم چین کو بھی اگر کہیں اور ساری انگلیاں پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں, تو آپ کیا کہیں گے جناب اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر صاحب, نیشنل سیکورٹی جی دنیا میں ہر ملک کے لیے انتہائی اہم ڈیفینیٹ, اور بلکہ سروائیول ملکوں کی اپنی نیشنل سیکورٹی یعنی معیشت سب چیزیں بعد میں آتی ہیں. بچیں گے تو آپ جی کچھ کریں گے بالکل. نا. آپ بچیں گے, آپ مضبوط ہوں گے, آپ کے ادارے ٹھیک ہوں گے, آپ کے ملک میں امن ہوگا تو باہر سے انویسٹر آئیں گے جی, اور آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. جی, اکانومی ہوگی تو ملک چلے گا. جی ٹھیک ہے. ایجوکیشن, ہیلتھ, ایگریکلچر, ہر چیز جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. پہلے ملک کی سلامتی بہت ضروری ہے, اور ملک کی سلامتی میں ذمہ داری, صوبائی ذمہ داری, صوبوں کی ذمہ داری, چیف منسٹر کی ذمہ داری اور ان صوبائی اسمبلیوں کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ جتنا ہم ذکر کریں اتنا کم ہے. جی, ہم نے 18ویں ترمیم اور اس کے تو سارے پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں, قوانین ڈیفائنڈ ہیں. جی بالکل. یہ روز کی بحث کیوں ہم کرتے ہیں؟ جی, یہ تو بحث ہونی نہیں چاہیے. یہ بحث کرنے یہ والا تو ایکشن کا وقت ہے. یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے بحث کرنے والا. جی, یہ تو طے شدہ اصول ہیں سارے. یہ تو طے شدہ اصول ہیں, اور نیشنل سیکورٹی کی ذمہ داری افواج نے نبھانی ہے. کانسٹیٹیوشنلی انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. یہ افواج نے نبھانی ہے یا علی مین گنڈا پور نے نبھانی ہے؟ نہیں جی, ساری وہ تو اکیلا اگر لٹھ پکڑ کے چلے بھی جائے گا تو دہشت گرد تو کچا کھا جائیں گے. اس کو سیاسی رنگ دینا, اپنی قومی سلامتی کو بھی سیاسی رنگ دینا, یہ بہت ہی معیوب. میرا بھارت تو بڑا خوش ہو رہا ہوگا, بہت خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو جی یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں, انہوں نے اپنی سلامتی کے اوپر ہی بحث مباحثہ شروع کر دیا. آج میں کچھ لوگوں کی پریس کانفرنس کے پوائنٹ جب سن رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سینئر پولیٹیشنز کو کوئی شک شبہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ملک کی سلامتی کے پیرامیٹرز کیا ہیں, ذمہ داری کن کی ہے, کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری کن کی ہے اور کس طریقے سے نبھائی جاتی ہے. اور دنیا میں جنگیں
کیسے لڑی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آیا کسی کو شک شبہ ہے کہ پاکستان اس وقت بھی جنگ کی حالت میں نہیں ہے؟ کوئی ان شک کو والی بات نظر نہیں. نہیں ان کو نظر نہیں آتے کتنے شہداء، کتنے بچے روز شہید ہو کے آ رہے ہیں؟ کس نے کیا پارٹ پلے کیا ہے قومی سلامتی میں؟ اور یہ جو شہید ہو کے آ رہے ہیں اور جس صوبے سے جس علاقے سے واردات ہو رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، کیا بندوبست کیا ہے ادھر کی پولیس کی فورس نے، ان کی رینجرز کی فورس نے، ان کی اسکاؤٹس کی فورس نے، ان کی انٹیلیجنس اداروں نے؟ اگر کوئی کنٹریبیوٹ کیا تو بتائیں. کنٹریبیوٹ تو آپ نے سبسٹینشلی کیا کوئی نہیں. اور جب اب فیصلہ کیا ہے فوج نے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو آپ نے اس کو بحث مباحثے کا ٹاپک بنا دیا. نہ صرف ٹاپک بنا دیے بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ کس جگہ لوکیشن ہے، کہاں آپریشن کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کن کے اوپر کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور کتنے دن. مطلب آپ وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو فوجی کمانڈر جس کو آپریشن کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ بھی یہ سوال نہیں پوچھتا. نہیں، وہ تو موقع پہ فیصلہ کرتا ہے. موقع پہ فیصلہ ہوتا ہے موقع. اور اس کے بعد اسکل ہوتی ہے، اور اس پھر کے بعد آپ وہ اتنی عقل سمجھ اور اتنا تجربہ اس ہونے کی کا، تربیت بھی ہوتی ہے. تو آپ کو یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ جب افواج کسی جگہ حملہ آور ہوں گی تو وہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بیس پہ جی ہوگی بالکل، کہ ریکی کس ہوتی جگہ ہے پوری اس کی. ریکی ہوگی کہ دہشت گرد کتنے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں جائیں گے آگے. کہاں ہیں، اور ان کو کس طرح ان کے پاس کیا اسلحہ ہے اور کیسے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر پہلے بتا دی جائیں جی جی، تو پھر دہشت گرد اپنی لوکیشن چینج کر لیں. نہیں میرا خیال ہے ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا موقع ہے جو حکومت وقت ہے اس کو بھی رسوا کیا جائے، اور انہوں نے کہا چلو یہ ناکام ہوں گے تو ہم کہیں گے ہم کون سے درمیان بیچ میں تھے. یہ تو ناکام شہباز شریف ہو گیا ہے، ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں پورا ملک چاہے دہشت گرد کھا جائیں آگے لوٹ کے بھی مار کے بدقسمتی سے ہم ہر چیز کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ نوبت ابھی قومی سلامتی کی آ گئی ہے. جی میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے، نامناسب ہے، اور ملک کی سلامتی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان تمام کو احتیاط کرنی چاہیے، زبانیں بند کرنی چاہیے، اور ساری قوم کو یکجا ہو کے اپنی فورسز کو سپورٹ کرنا چاہیے. کرن صاحب آپ کو یاد ہوگا ان کیمرہ ایک دفعہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل شجاع پاشا، وہ پارلیمنٹ میں گئے تھے، اور میرا خیال اس وقت بھی کوئی آپریشن پلان تھا، تو اس وقت انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو ان کانفیڈنس لیا تھا. ویسے مجھے اس لفظ ان کانفیڈنس سے بیشہ میں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کانفیڈنس میں بھی تو اس کو لیا جائے گا نا جس کو کوئی اس کا کنسرن ہو، جس کو خد و خال پتہ ہو. سیکیورٹی تو ایک بڑا سینسٹیو سا ایشو ہے، سیکیورٹی کو سمجھنا میرا خیال ہے بہت اچھے خاصے لوگ ہیں، بڑی یہ انٹریکیسیز ہیں اس کے اندر. میرا خیال یہ ہے بڑی جی کہ ڈیپ ریمیفیکیشن ہے. اس معاملے کو ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. ٹرسٹ کرنا چاہیے. جب ہم نے ایک سٹرکچر بنا لیا فوج کا ڈھانچہ، تو پھر اسی نے ہمیں بچانا نا. اگر آج انڈیا حملہ آور ہوتا ہے تو کیا اس میں شہباز شریف، کیا اس میں پی ٹی آئی والے، یا اس میں مولانا فضل الرحمان، یہ تو نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے، عوام کی سپورٹ تو ساری طاقت وہیں سے آتی ہے فوج کے پاس، لیکن لڑے گی تو فوج ہی نا جی. پھر یہ معاملہ جو ہے یہ میڈیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ میڈیا پہ پریس کانفرنس کا معاملہ نہیں ہے. میرا خیال میڈیا پہ یہ ٹاک ہونی نہیں چاہیے. اور اگر آپ کا کوئی پوائنٹ ہے، کوئی آپ سجیشن دینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے، یا آپ کے پاس ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں جو دہشت گرد ہے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے میں معاملہ طے کرا سکتا ہوں، تو کروائیے. آپ اپنی تجویز کو وزیر اعظم تک پہنچائیے اور وزیر اعظم اس کے اوپر یقینی طور پہ عمل کریں گے. مگر اس کو معاملہ بنا دینا میڈیا کا اور میڈیا میں پھر نکتہ چینی کرنا آپریشن کے اوپر، یہ تو قومی سلامتی کے لیے مناسب چیز ہے. کرن صاحب ابھی تک ہم اسی مغالطے میں، اسی معصومیت کا شکار ہیں. ابھی تک ان دہشت گردوں کی وہ جو عزائم ہیں خوفناک قسم کے، ملک تباہ کرنے کے، امن تباہ کرنے کے، ہمارے نہتے لوگوں کو مارنے کے، مساجد پر حملہ آور ہونے کے، جنازوں پر حملہ آور ہونے کے، ابھی ہمیں اب بھی کوئی شک شبہ ہے کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں؟ کیا وہ ناقابل اصلاح لوگ نہیں ہیں؟ وہ قطعی طور پہ اس قابل نہیں ہے. میرا قابل اصلاح تو میرا اصلاح کی گنجائش نہیں نظر آ رہی. ان کو اس سے پہلے ہر دفعہ موقع دیا گیا،
ہر گورنمنٹ میں موقع دیا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جی کوئی امن اچیو کیا جائے بغیر کئی موقع آئے کئی موقع پہلے آئے۔ دوحہ کے اندر مگر اکارڈ ہوا۔ بعد اچھا قسم کرن صاحب ہم جا رہے ہیں بریک پہ، بریک کے اچھا۔ بعد نا پھر یہ بات کریں گے جی، جی، ہم جا ٹھیک۔ رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سیف قریشی، سابق چیئرمین پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن، اور ہم بات کر رہے ہیں یہ دہشت گردی کا ناسور ہے اور کس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان's ایگزسٹنس۔ پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور قومیں کبھی بھی اس طرح کے حالات میں، اس طرح کے مباحث میں نہیں الجھتی۔ جناب سیف صاحب، یہ میں عرض کروں گا کہ پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے بھی جی جی بریفنگ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے جی ہاں، ایک سے زیادہ بار ایک سے بریفنگ ہوئی ہے زیادہ اور مرتبہ۔ آرمی چیف اور ان کی جی ٹیم جو ہے وہ آ کے کرتی ہے۔ بہتر ہے کہ جس کسی کو کوئی اگر ڈیٹیل چاہیے تو وہ آفیشیلی وزیر اعظم کو کہہ کے تو اس قسم کا سیشن ایک سیشن ایک بنوا لیا جائے۔ پارلیمنٹ کا ایک سیشن ٹھیک ہے، کلوز قسم کا سیشن منگوا لیا جائے جس میں لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں۔ اول تو جو پچھلے واقعات ہیں پچھلے ایک ان ڈیڑھ کے سال تسلسل میں اگر وہ دیکھا جائے، تسلسل میں دیکھا جائے سوال پوچھنے کی نہیں آپ ضرورت دیکھیں نہیں۔ نا ایز اے کرنل بھی آپ جی کمانڈ کرتے رہے یا اس سے پہلے بھی آپ ایک ہائر پوزیشنز میں رہے ہیں، تو اگر ملک کو اس کی سلامتی خطرے میں ہو اور اس کے لیے آپ لمبی چوڑی اس طرح کی ڈیبیٹ کیسے آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ ڈیبیٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی یہ، اور اگر نہیں، کیا انہیں یہ خطرہ ہے کہ ایسا وہ چاہ رہے ہیں کہ جی دہشت گرد آ جائیں ہم ڈیبیٹ کرتے رہ جائیں؟ دیکھیے یہ نا تو یہی مطلب ہوا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گرد کو کسی نہ کسی طرف سے انٹرنلی بھی کوئی سپورٹ حاصل ہے۔ جی دیکھیں، یہ اسی بات پہ میں آؤں گا۔ ابھی نندن والا واقعہ بہت پرانا تو نہیں ہے، 3-4 سال ہی گزرے ہیں نا۔ وہ جب یہاں پہ یہ واقعہ ہوا انڈیا کی طرف سے فالس فلیگ آپریشن ہوا یا انہوں نے، تو پاکستان نے فوراً ریٹورٹ کیا، اسٹرائک بیک کیا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر اس پہ ہم اس وقت ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیتے تو وہ آپ کی سلامتی کو، وہ تو پھر چیلنج آ گیا تھا ایک بہت بڑا۔ قومی سلامتی کے معاملات جی کبھی بھی ڈیبیٹ پہلے نہیں ہوتے، جی اور کوئی فوجی کمانڈر یہ پارلیمنٹ کیا اور باقی چیزیں کیا، کوئی فوجی کمانڈر اپنے سارے پلان جو ہیں وہ سلیکٹڈ لوگوں کے علاوہ جنہوں نے آپریشن میں جانا ہے، وہ باقی فوج میں بھی ہر ایک کو نہیں بتائے جاتے۔ جی جی وہاں بھی سیکریسی اس رکھی کی جاتی ہے، سیکریسی اتنی رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ تو آپ کی سلامتی کا ملک، کیونکہ اگر پلانز کی لیک سلامتی ہو کا، جائیں گے وہ تو اگر وہ دشمن تک لیک ہو پہنچ جائیں گے وہ کاؤنٹر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ بجائے آپ ادھر آپ کی کامیابی کے، وہ تو آپ کے لیے تباہی کا باعث ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو بہت کرنل احتیاط صاحب چاہیے۔ ایک تھیوری آپ ایکسپلور کریں، ایک متھ ہے کہ جی اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اچھا یہ پیچھے والا جو منطق ہے یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ اگر میں مسلمان ہوں اور پاکستان کا دوست ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، افغان ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، تو مجھے امریکہ کہے کہ جی پاکستان پر حملہ آور ہو جاؤ، مجھے امریکہ کی بجائے پاکستان عزیز ہونا چاہیے نا۔ تو یا تو پھر امریکہ کا میں عزیز ہوں، تو یا میں اگر بھارت اگر ہمارے کسی مسلمان بھائی کو کہے کہ کسی مسلمان نہتے کو مار دو، تو بڑا دشمن تو وہ پھر میرا وہ مسلمان بھائی ہوا نا، یا بھارت تو ہمارا نون دشمن ہے۔ دیکھیے نا جی کہ نون دشمن تو پھر کوئی دشمن وہ تو ہے ہی ہے۔ جہاں تک یہ کہ آپ مسلمان بھائی ہیں اور کوئی مسلمان اپنا ایمان بیچ کے تو آپ سے لڑنے کے لیے ڈالر لے کے لڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، بدقسمتی سے اس ہوا تو ایسے ہی ہے نا۔ مگر زمین کے اوپر حقائق جو ہیں وہ تو یہی ہیں کہ جدھر سے ڈالر ملتے ہیں ادھر ٹیررسٹ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی چیز کھڑی کر کے تو آپ کو، اور پھر یہ کہ جس وقت آپ کے ملک کی انتہائی ضروری اور اہم چیزوں کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ کے وزیر اعظم اور آرمی چیف چائنا سے واپس آئے ہیں، سی پیک 2 کی بات ہو رہی تھی اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے چائنا کی ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے آ کے، جی جی بالکل، وہ تو بار بار برملہ ذکر کر رہے ہیں ان کی اپنی ڈیمانڈ میں سے آپ کی قومی سلامتی، انٹرنل سٹیبلٹی انڈیکیٹ کی گئی ہے کہ یہ ہو تو ہم انویسٹ کریں گے، نہیں تو اور دوسرا جان کی سلامتی ہو، چائنیز کی جان کی بھی سلامتی۔
تو آیا یہ نہ اچیو کیا جائے؟ آپ کو یہ ٹارگٹ اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ نے اسے بحث مباحثہ کھول کے بیٹھ گئے؟ ہاں میرا کیا خیال امپریشن لیں گے ہاں جو ادھر آ کے یہ اندازہ لگانے آئے ہوئے ہیں کہ جو ہم کتنی انویسٹمنٹ کریں وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں اور وہ منافع بخش بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ جو لوگ آئے ہیں آپ کا ٹیمپریچر دیکھنے کے لیے انٹرنل اور اسٹیبلٹی ان کو آپ اپنی مضبوطی اور اپنی بہتر پوزیشن بتانے کی بجائے اگر آپ آپس کی لڑائی میڈیا کے اوپر شو کرنا شروع کریں گے تو آپ تو ملک کا نقصان کریں گے۔ ہاں دیکھیں، امپریشن کے علاوہ آپ کا پروجیکٹ رک جائے گا۔ رک کے مجھے یہ ایک بڑے ماضی کے دور میں ایک دھرنا ہوا 2014 میں، آپ تو شاید ادھر ہی تھے، جی وزیر اعظم ہاؤس جی میں تھے۔ تو مجھے ایک صاحب ہیں جو اس وقت دھرنا دینے والے جو فورس تھی، پی ٹی آئی تھی نا، پولیٹیکل فورس، اس کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے، پرسوں کی بات ابھی، کہ جی ہمیں کہا گیا کہیں سے کوئی میسج آیا، اس زمانے میں سرتاج عزیز کا آیا انہیں، تو انہوں نے کہا بھی آپ بھی وزیر رہے ہیں یا آپ ایک اعلیٰ منصب پہ رہے ہیں، ملک کی سلامتی کا ایشو ہے، اور سلامتی سے بڑھ کے چین کے صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان بی آر آئی کا سب سے پرائم پروجیکٹ سی پیک کے افتتاح کے لیے، تو یہاں پہ ان کو اچھی رپورٹس نہیں جا رہی، تو آپ کنوے کریں۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے کنوے کیا، جو ٹاپ لیڈرشپ تھی کہ دھرنے کے حوالے سے بہت برا امپیکٹ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی بہرحال اس پہ کوئی غور نہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو چائنیز سیکورٹی آفیشل پاکستان میں تعینات تھے اور وہ سروے کرنے آئے تھے، انہوں نے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو روک دیا آنے سے۔ تو یہ صرف محض ایک روکنا ایک نمائشی چیز تو نہیں تھی، یہ تو دو ملکوں کے مابین ایک بہت بڑا معاہدہ، ایک بہت بڑا پروجیکٹ سبوتاژ کرنے کے مترادف تھا۔ تو یہ چیزوں کا ادراک ہمیں کب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ اگر یہ ادراک کریں گے نہیں تو یہ اس ملک کو کیسے سنبھالیں گے؟ کہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے محب وطن ہیں، ہم ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، مگر جب موقع آتا ہے ہمیں اپنے اتحاد کا، یونٹی کا، اپنی یکجہتی کا، تو ہمیں وہ ڈسپلے کرنے کی بجائے اس قسم کی بحث مباحثے تو فوراً بند ہو جانے چاہیے، مناسب نہیں۔ میرے خیال پارلیمنٹ کا کرن صاحب ایک رول تو ہے، پارلیمنٹ اب قوانین کے اندر وہ جو سکم ہے جو ہماری اسٹیبلٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ دور کریں، میرا خیال ہے۔ اور اس جی وہ دور میں کرنے چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہم وہ تو نہیں مثال دے سکتے، ہمیں تو جب چین کی اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے جی تو ہم جب چین جاتے تھے تو ہم انہیں کہتے تھے کہ یہ ہمیں وہ فلانی جگہ دکھائیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بہت بڑا آپریشن ہوا تھا، آپ تو جانتے ہیں، تو آپریشن یہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ اب نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہے، تو مسلح افواج، تو انہوں نے 3 یا 4 منٹ کا الٹیمیٹم دیا، بالآخر گولی چلا دی گئی۔ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہو، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا جو واقعہ اگر ہوا ہے تو مسلح افواج نے احتیاط برت کے بڑا اچھا کیا، یعنی بجائے کہ آگ بھڑکائی جاتی، لیکن نظم و ضبط تو قائم نہیں ہو رہا ہمارے یہاں، وہ تو میرا ٹوٹل ایک بالکنائزیشن خدا نخواستہ کی طرف ملک جا رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، 9 مئی کے بعد اور 9 مئی جیسے واقعات امریکہ سے لے کے کسی بھی دنیا کے جگہ پہ ہوتے ہیں، جی تو وہ تو فیصلے اور اس کی سزا اور اس کی الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ تو چند دنوں میں نکل آتے ہیں۔ نہیں وہاں ہوا ہے، جی جو آپ کو پتا کیپٹل جی وہاں پہ جو جی امریکہ میں ہوا جی تھا، بالکل۔ وہ تقریباً تمام لوگوں کو سزائیں ہوئیں، اور کسی کو 6 ماہ، کسی جی کو سال، کوئی ان میں نوجوان بھی تھے چھوٹی عمروں جی کے، ان کو بھی ہوئی، کسی کو 22 سال بھی ہے وہاں سزا۔ ادھر ہم یعنی وہاں عدالتوں نے یہ نہیں کہا کہ جی تو کوئی بات نہیں، ٹرمپ نے کرا دیا حملہ تو کوئی بات نہیں، اگر بائیڈن کو اس وقت تو ہم مالک ہیں ملک کے، تو ہمارے ہاں تو عدالتیں کہتی ہیں جی کسی نے کیا یا نہیں کیا، تو بعض کا تو فیور بھی کر دیتی، بعض کا دیکھیے ڈس فیور بھی کر ایک دیتی۔ سال گزر گیا ہے، جی مگر اس واقعے کی ڈیٹرنس ہم قائم نہیں کر سکے، کنوکشن امپلیمنٹ کوئی نہیں ہوئی ابھی تک، اور جب ایک سال گزر گیا ہے تو ایک وقت تھا کہ اس واقعے کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا امن کا پیریڈ ہے، مگر پھر وہی کام شروع ہو گیا ہے، جب لوگوں کو سزائیں نہیں ملی تو وہ دوبارہ پھر اسی قسم کی حرکتوں میں سمجھتے ہیں کہ ہم بلیک میل کریں گے، ہم پولیٹیکلی کوئی پروٹیسٹ کریں گے یا کوئی اور چیز، تو اس کے ہم ان کو اسٹیبلٹی گورنمنٹ کو نہیں لینے دیں گے تاکہ یہ آگے پراسپیرٹی کی طرف نہ جا سکے۔ اچھا گل صاحب، وی آر گوئنگ فار اندر بریک۔ جی ٹھیک، جی ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک پر، تو بریک کے بعد پھر یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں۔
جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سیف قریشی. جی کرنل صاحب, آپ پارلیمنٹ میں وہ ایسے قوانین بنانے چاہیے, لیکن ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے اندر بھی زیادہ مڈ سلنگنگ زیادہ ہے, ان نیسیسری ڈبیٹس زیادہ ہیں, فروئی معاملات پہ زیادہ بحث ہوتی ہے. دوسرا چونکہ ایک لحاظ سے پارلیمنٹ یہ بھی ہنگ پارلیمنٹ کہہ لیں یا کوalition ہے, تو کوalition کے ہمارے ہاں دنیا میں بھی ویسے کامیاب تجربات نہیں ہوتے, لیکن اگر 2/3 اکثریت لے جاتا ہے کوئی تو وہ اور خطرناک ہو جاتا کام. تو یہ اس طرح تو ہمارا کوئی سلوشن ہی نہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہا کہ ہم اسی طرح ماریں کھاتے رہیں گے, اسی طرح الجھاؤ میں رہیں گے. سیف صاحب, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹس آئیں وہ اسٹیبل گورنمنٹ ہونی چاہیے, 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہونی چاہیے, وہ بہتر ہے. بہتر, یعنی کہ بھلے وہ تھوڑا سا تجاوز بھی کر جائیں تو کوئی وہ کوئی دیکھیے, ملک فیصلہ کرنے سے ہی بہتر ہوتے ہیں, فیصلوں سے اور ان فیصلوں کو وقت پہ کرنے سے بہتر ہوتے ہیں. اگر ان میں سے آپ نے کوئی اگر درجن فیصلے کیے ہیں تو ایک آدھ فیصلہ کوئی نہیں مناسب ہوتا تو اس کو امپروو کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ کہ فیصلہ کیا نہ جائے اور آپ کے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنے ضرورت اور اپنی سیلفش اینڈ کو سیدھا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دے. اگر بجٹ پاس ہونا ہے تو مختلف اینگل سے ڈیمانڈ آ جانی ہے بجٹ بھی کہ میرے لیے بڑے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ جی منی بل پاس ہو جائے. جی, اس موقع کو بھی بلیک میل کر کے استعمال کرنا ہے. یہ جو روش چل پڑی ہے یہ ملک کو کمزور کرنے کی روش ہے, ملک کو مضبوط کرنے کی روش لیکن روشیں قوانین کے ساتھ تو نہیں بدلیں گی, یا کس طرح بدلی جائیں؟ لیکن جی یا خواہش کے ساتھ بھی نہیں بدلیں گی. میں عرض کروں کہ جی یہ ہم تو خواہش ہی کر سکتے ہاں ہیں. جی, یہ ابھی تو اس وقت جتنی میجورٹی ان کو چاہیے اتنے ووٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں, مگر یہ جو منی بل پاس منی بل تو سادہ سری سے ہو جاتا ہے. جی سادہ سری. دوسری گزارش یہ ہے میری کہ جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ لیٹ سے کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے مثلا ایک پولیٹیکل پارٹی پنجاب میں بھی کچھ شیئر مانگ رہی ہے, کوئی اور بھی کسی اور صوبے میں بھی کہہ رہی ہے کچھ. دیکھیے جی, اگر وہ ادھر کوئی شیئر مانگتی ہے جی تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ اپنے صوبے میں کتنا شیئر دینا چاہ رہی ہے. نہیں, وہ تو کہتے ہیں صرف ہمیں شیئر دیں, ہم سے نہ لیں. یہ کیسے ہو ہمارے ہاں تو یہی اپروچ چل رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی کہ کچھ حصہ مجھے دے دیں, تو پھر فلاں ایریا مجھے دے دیں اور ادھر میرے بندے, تو پھر آپ کیا دیں گے تو سیاسی طور پہ اگر آپ نے تو وہ تو پھر لے دے کے ہی ہوتی ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ قیمت ہے, میں بجٹ پاس کرانے کی قیمت کی بات, تو وہ تو قیمت پھر مناسب, وہ تو ایٹ نیشنل کاسٹ ہوگی نا, پھر وہ تو نہیں, نیشنل کاسٹ پہ تو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر گورنمنٹ کمزور ہوگی, اگر اتنی بندر بانٹ ہو جائے گی کہ مضبوطی نہیں ہوگی, تو وہ تو پھر کسی کو بھی وارہ نہیں کھائے گی. آج آپ کر رہے ہیں, کل آپ سے کوئی کرے گا. ہاں, یہ تو بلیک میلنگ کا ایک ایسا سائیکل ہے جو کبھی میرا یہ خیال ہے کہ میں عرض کروں کہ اسٹیٹ پلرز کو, جن اداروں جی سارے جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ, میڈیا, بیوروکریسی, سارے مل کے, ایون پارلیمنٹ, سب مل کے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. گرینڈ ڈائیلاگ کر لیا جائے آپس میں کہ بڑی ہوگی, بس کر دیں. ابھی ہر بندے کو بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں جی, جو خیبر پختونخوا میں بیٹھے کہہ رہے ہیں جی پنجاب سے آپریشن شروع کریں, وہ تو اس ڈیبیٹ میں بھی اسی طرح کے رولے ڈالیں گے. دیکھیے سیف صاحب, یہ موقع, یہ وقت سیاسی ڈیمانڈز کا نہیں ہے. ہمیں سیاسی ڈیمانڈز کو کنٹرول کرنا پڑے گا, قربانی دینی چاہیے, اور سارے نیشنل کنسنسس پہ آ جائیں. قوم کو اکٹھا کریں اور صرف ایک پہ آ جائیں کہ ہم دہشت گردی کو نکال لیں پہلے, اس سے نپٹ لیں, باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں. مسئلہ ہے کہ ہم جن کو دہشت گرد سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہیرو ہیں. مثال کے طور پہ چلو کچھ افغان, سارے افغان تو نہیں, اس طرح ہے نا, جو کچھ افغان لوگ ہیں جو سپورٹ بھی کرتے ہیں دہشت گردوں کو, پروموٹ کرتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, پناہ دیتے ہیں, وہ تو ان کے ہیرو ہیں. اور ان کے بھی نہیں بلکہ ہمارے کچھ پختون بھائیوں کے, ہمارے کچھ بلوچ بھائیوں کے بھی ہیرو ہیں. تو وہ جو ان کو ہیرو ورشپ کرتے ہیں ان کی, وہ تو کسی ڈیبیٹ میں ان کے خلاف ایکشن کی بات نہیں کریں گے. جو ان دہشت گردوں کو ہیرو سمجھتے ہیں, میرا خیال ہے سمجھتے ہیں, وہ پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے غدار ہیں. ہمیں پاکستان کی اگر کو بچانا اور پاکستان کی بات کرنی ہے تو پھر کوئی بھی ایسا بندہ جو پاکستان کو
ذوف پہنچائے، وہ تو اس کا دشمن ہے جی. اس کو تو ہیرو نہیں ہے وہ جو میرے روز جنہوں نے مجھے سلامتی دینی ہے، جو وردی پہن کے سارے بارڈرز کے اوپر ڈیوٹی دیتے ہیں 24 گھنٹے، جب ان کی شہادت ہوتی ہے اور ڈبے بند ہو کے روز آتے ہیں تو میرے اوپر کیا گزرتی ہے، آپ پہ کیا گزرتی ہے، باقی شہریوں پہ کیا گزرتی ہے، اس کا حساب کون دے گا جی. اچھا، انڈیا کے سنا تھا کہ افغانستان کے اندر کئی کونسلیٹس ہیں اور تمام کونسلیٹ سپائنگ بھی کرتے ہیں، سپائنگ کرواتے بھی ہیں اور دہشت گردوں کو تربیت بھی دیتے ہیں، جیسے وہ سننے میں حرب یار مری اور یہ سب لوگ. یہ بیسک ان کے ایشوز کیا ہیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک بلوچستان سے کچھ لیڈرز آئے تھے یہاں، تو شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، میں ان کے سب پاس ہی بیٹھا تھا. تو میں نے کہا جی چیف منسٹر صاحب میں ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے انہیں کہا جی کہ ایشوز ہیں کیا آپ کے، یہ محرومیاں کون سی ہیں آپ کو؟ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ سرداروں نے محرومیاں پیدا کی ہیں، وفاق سے تو بڑا کچھ لے گئے ہیں وہ، اور اسی محرومیوں کے نتیجے میں بغاوت بھی ہو جاتی ہے، مسلح بغاوت بھی ہو رہی ہے. پھر وہ افغانستان میں پناہ لے لیتے ہیں جب ایکشن ہوتا ہے، اور جب ایکشن میں کوئی ہلاکت ہو جاتی ہے تو وہ ایک علیحدہ ایشو بن جاتا ہے. تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ادھر بھی شہادتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے افواج کے یا لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی تو شہید ہو رہے ہوتے ہیں. جی آپریشن میں تو دونوں کیجولیٹیز ہو سکتی ہیں دونوں طرف سے. جی سیف صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر تو ہم نے ملک بچانا ہے، پاکستان بچانا ہے، پھر تو ہمیں صوبائی گروہ پرستی سے نکلنا پڑے گا، صوبائی ڈیمانڈ سے نکلنا پڑے گا. عصبیت بھی وہ جو ہے کہ جی یہ میں پختون، اگر پختون کئی بڑے اچھے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہر پختون دہشت گرد ہے. ہمیں اپنی زبان سے، اپنے علاقے سے گروپ بنا کے کسی چیز کو لینے کے لیے بجائے ہمیں پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ہر ایک کو قربانی دینی پڑے گی. یہ فیصلہ جتنی جلدی ہو جائے اتنی بہتر ہے. ایک دوسرا یہ کہ جس ملک میں جب آپ کی ڈیمانڈ یا آپ کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں گورنمنٹ رن کرنے کے لیے، پھر اس حکومت کو مضبوط حکومت ہونا چاہیے جی. اور ان کو صرف یہی نہیں کہ اس کے سال 2 سال بعد دن گننا شروع کر دیں ہم کہ 100 دن کی پرفارمنس کیا، نہیں، پرفارمنس آپ کی پوری 5 سال کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے حکومت کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، نہیں سوچنا نہیں، اور ہمارے دن تھوڑے رہ گئے، وہ آخری وقت تک اپنا پورا کام کریں، کیونکہ ہم تو مخالف تو گنتے ہیں نا، لیکن میرا خیال ہے حکومتیں بھی گنتی ہیں اپنے دن، تو یہ تھوڑے دن رہ گئے کام چھڑ دو، روح چھوڑ دیتے ہیں جسے کہتے ہیں پنجابی میں. تو ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے لیے وہ فیصلے کرنے چاہیے جو کہ اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا، یہ عزم استحکام ایپیکس کمیٹی نے منظور کر لیا، یہ ظاہر قانون کے دائرے کے اندر ہی ہے نا جی، قانون کے لیٹ ڈاؤن پروسیجرز اینڈ پیرامیٹرز. جو بھی ملکی دفاع کو جب سلامتی کو خطرہ ہوگا تو مسلح افواج ایکٹ کریں گی. اور یہ ضروری نہیں کہ انڈیا حملہ آور ہو، اگر کوئی دہشت گرد بھی حملہ آور ہوتا ہے افواج پر، نہتے انسانوں پر، تو ہماری افواج جو ہیں یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ میدان میں آئیں گی. تو اس کے لیے ہمیں کوئی اپروول کی ضرورت ہے، لا تو موجود ہے، ایکشن ری ایکشن تو ہم کر سکتے ہیں نا. فوج کے کمانڈروں کو کوئی اور اپروول کی ضرورت نہیں ہے. ملکی سلامتی کانسٹیٹیوشنل ہے، ہر ایک نے حلف اٹھایا. مثال کے طور پہ آپ کی ایک 11 کور ہے پشاور میں، تو پشاور اکثر ذات میں ہوتا ہے، کبھی قصہ خانی بازار، کبھی وزیرستان میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں پہ اگر ایکشن، اگر دہشت گردوں کا پتہ چلتا ہے تو اس میں کس اپروول کی ضرورت ہے؟ کوئی اپروول. کیا ان کو کہا جائے گا جی ٹھیک ہے آپ پورا حملہ پورا پشاور اڑا دیں، پھر ہم ذرا پارلیمنٹ سے بات کر لیں، صلاح کر کے؟ یہ معاملہ ایسا دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ یہ معاملہ سول گورنمنٹ کے پاس اس لیے آیا کہ سول گورنمنٹ کو کی طرف سے جو ان کی مدد کی ضرورت ہے، اور جو ہر لائک پیسہ، جی پیسہ بھی، اکوپمنٹ بھی، اور الرٹ کے مختلف طریقے بھی، اور مختلف ایجنسیوں کی آپس میں روابط بھی، جیسے سول بھی ہوتے ہیں ادارے، اور سارے ملک کو ایک نیٹ کے اوپر لا کے سلامتی کی جنگ. دیکھیے اس کے لیے انہوں نے یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہو، بجائے ہم ادھر جائیں، ملک کو مضبوط کریں، اپنے حصہ ڈالیں کہ کیا کچھ کیا جائے، اس کی بجائے ہم اس کے آپریشن کو ہی شروع ہونے سے پہلے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. کتنی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے سیاسی جی، اور کیا ریزن؟ صرف سیاسی نہیں. مثال کے طور پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتنے سیٹیں بڑی لے کے، مثلا چیئرمین شپ ہے سینٹ کی، صدر کی سیٹ ہے،
سندھ میں بھی وہ ماشاءاللہ بڑے پریولیجڈ پوزیشن میں ہیں بڑی، اور بھی ان کی صحت تو ہے نا، گورنرشپس بھی ہیں ان کے پاس 2 بڑے صوبوں کی. تو اس میں ان کو کیا حاصل ہے مثال کے طور پہ اگر وہ اپوز کرتے ہیں؟ کیا یہ ہیومن، وہ ٹھیک ہے وہ ہیومن رائٹ کاز کے چیمپئن بنتے ہیں، تو کیا ٹیررسٹ کا بھی کوئی ہیومن رائٹ ہوتا ہے جو ملک کی سلامتی کو اور نہتے انسانوں کا قاتل ہے، اس کا کیا ہیومن رائٹ ہے؟ ہیومن رائٹ تو دہشت گرد کا تو کبھی بھی نہیں ہوا جی کسی ملک میں جو انسانوں کا قاتل ہے، معصوم انسانوں اس کا تو کوئی کسی قسم کا ہیومن رائٹ نہیں ہے، اور اس کو تو پوری دنیا میں دیر اینڈ دین ایلیمینیشن کی جاتی ہے. اگر وہ اسلحہ اٹھا لیتا ہے کوئی بھی، تو پھر کوئی درمیان میں چیز رہ نہیں جاتی قومی سلامتی کی. پھر آپ اس کو موقع نہیں دے سکتے، پھر آپ بحث نہیں کر سکتے، آپ اس کے ہیومن رائٹس دیکھ کے تو آگے نہیں. پھر تو اگر یہ کرنا شروع کریں گے تو ملک تو آپ کا ختم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. نہیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی چلیں جی افغانستان سے لوگ آتے ہیں، یا ان کے کچھ ایسے رابطے ہیں یا خاندانی ان کے رشتہ داریاں ہیں ہمارے کچھ ایریاز میں، بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں. تو میں انہیں لوگوں کو سوال کرتا ہوں کہ کیا ہر پختون کوئی جو دہشت گرد ہیں چاند ایک ہی ہیں، وہ سارے تھوڑی ہیں، ان کا ہمدرد ہونا ضروری ہے؟ کیا ہے کوئی پنجابی، اگر پنجابی ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے، قاتلوں کا گروہ، کرائے کے قاتل، وہ پنجابیوں پر حملہ آور ہوتا ہے، تو پنجابیوں نے صرف یہ کیا کہ معاف کر دیں گے کہ یہ پنجابی ہیں لہٰذا ان کو قتل کرنے دیا جائے؟ دیکھیے جب یہاں تو عصبیت آنی نہیں چاہیے، اگر بات، یہ تو انسانیت کا ایشو ہے. جی بالکل، اگر بات قومی سلامتی کی، اچھا بریک پہ ہم جا رہے ہیں جی، آخری بریک ہے، تو اچھا اس کے بعد پھر ہم جی جاری ٹھیک. رکھیں گے جی. وی آر گوئنگ فار اندر بریک، اس کے بعد پھر دوبارہ سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سیف قریشی صاحب. تو کرنل صاحب یہ تو بیسیکلی انسانیت کا، سلامتی کا ایشو ہے. اس بات میں ہمیں کیوں اتنا بڑا مغالطہ ہے؟ یہ ہم پیدا کر رہے ہیں بائی ڈیزائن. میرا خیال ہے جی کہ ہم اپنی سیاسی ضرورت بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. بائی ڈیزائن کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر کوئی پختون سمجھتا ہے کہ اگر کہیں سے افغانستان سے کوئی پختون بھائی راستہ بھٹک جاتا ہے، وہ ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے، قاتل بن جاتا ہے، دہشت گرد بن جاتا ہے، تو پتہ اسے بھی ہے کہ یہ انسان قابل معافی نہیں ہے. تو اس کو صرف اس بنیاد پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ آؤ بھی ہمیں قتل کرتے جاؤ، کیونکہ تم پختون ہو تو ہم پختون ہیں، تمہیں برداشت کر لیں گے. اسی طرح پنجابی کہہ دئیے تو پنجابیوں کا یہ قاتلوں کا گروہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے ہمارے سر متھے پہ، کیونکہ یہ پنجابی ہے. تو یہ میرا عصبیت کی بنیاد پہ تو نہیں فیصلے کرنے چاہیے. سیف صاحب، قاتل انسانیت کی بنیاد پر قاتل ہی ہے جی، اس کے ساتھ کوئی قوم نہیں ہے، بلکہ مذہب ہی کوئی نہیں دیکھا ہے. نہ قوم ہے نہ مذہب ہے. اس کو مذہب اور قوم کا لیبل لگانا ہی نامناسب ہے. اس کو صرف ایک ہی لفظ اس کا دہشت گرد، وہ علاج ہونا ہے اس کو، اور علاج کوئی نہیں. اب عزم استحکام جو ہے، ماضی کے بھی 2 کامیاب آپریشن ہوئے، آپ سمجھتے ہیں جی. میرے علم کے مطابق تو ایک آپریشن کیا تھا، ضرب عزم تھا، پھر رد الفساد تھا، اور بھی چھوٹے چھوٹے بڑے تھے. سوات آپریشن بہت بڑا تھا. جی. سوات میں تو یہاں تک تھا کہ انہوں نے جھنڈے کاٹ دیے تھے. ہاں جی. تو آ کے انہوں نے اپنے جھنڈے لگا دیے تھے، اور ملک کی جو آپ کی حکومت کی رٹ ہے، ریاست کی رٹ، وہ بالکل چیلنج ہو گئی تھی ٹوٹلی، اور وہ ٹیک اوور تقریباً کرنے والے تھے. تو اس وقت تو ناگزیر ہو گیا تھا. لیکن اس وقت بھی ہمارے 2-3 بڑے بیٹھے جو تھے، جن میں مجھے یاد پڑتا ہے یہ بھی تھے موجودہ جو ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب بھی تھے، شہباز شریف بھی تھے، نواز شریف، ساتھ آرمی چیف بیٹھے، ڈی جی ISI اور دیگر جو باقی لیڈرز تھے. تو اس میں فیصلہ ہوا، سوات آپریشن بڑا کامیاب ہوا، اور ملک کی رٹ جو ہے وہ قائم ہو گئی ریاست کی. اسی طرح چھوٹے چھوٹے اور بڑے آپریشن ہوئے تھے. آپریشن راجگال تھا، وہ کہتے ہیں کہ ایسی دشوار گزار گھاٹیوں میں ہوا جہاں پہ کبھی برطانیہ کی فوج اور کبھی جا کے وہ ایکشن نہیں لے سکے، لیکن ہمارے جوانوں نے جذبہ حریت کے تحت، جذبہ شہادت کے تحت وہاں گئے اور لڑائی لڑی، اور بڑی مشکل لڑائی تھی. تو میرا خیال ہے اب عزم پاکستان یا عزم استحکام جو ہے، یہ میدان میں میرا شروع ہو جائے گا شاید، یا اس میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کوئی تاخیر کا شکار ہوگا؟ کوئی تاخیر نہیں ہونی، کوئی کسی نے کسی طور بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمام تر یہ جتنی ڈیبیٹ چل رہی ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، کوئی اس قسم کی رکاوٹوں سے رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی فیصلہ ایسا نہیں جو کہ ان کی طرف سے آنا ہے جس نے روکنا ہے. فوجی کمانڈر اپنا فیصلہ کریں گے اور ملک کو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لاز ہمارے پاس آپ کو بہتر صورتحال نظر آئے گی. اچھا، اگر ہمیں جس طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ افغانستان کے اندر سے ہمارے ہاں باقاعدہ فائرنگ ہوئی، تو
ہمیں اس وقت پاکستان کو وہاں بھی جا کچھ کرنا پڑا ایکشن، اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ؟ نہیں جی، بالکل انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی نہیں ہے، اس لیے کہ خلاف ورزی تو پہلے افغانستان نے خود کر دی. وہ ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی تھے. وہ جب انہوں نے کوئی ایسی چیز کر دی جس سے ہمارے ملک میں نقصان ہوا، تو پھر تو اس کی پنشمنٹ تو پنلٹی تو دنیا پوچھ کے تو کوئی نہیں دیتی، وہ تو فوراً امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں دیکھ لیجیے، جب آپ کراس بارڈر کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کا جواب بھی اسی وقت آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اب یہ ہے کہ اب سلامتی کے حوالے سے ایپیکس کمیٹی نے تو کر لیا، لیکن اس میں چونکہ تمام وزرائے اعلیٰ بڑے امپورٹنٹ صوبوں کے موجود تھے، اور اب سننے میں آیا کہ کچھ ایک آدھ وزیر اعلیٰ تھوڑا سا بیان میں ذرا توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے تو ذہن میں نہیں تھا کہ یہ بات ہوئی ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگر تو ان کو کلیئر سچویشن کے بعد، کلیئر فیصلوں کے بعد اور ڈیولی ریکارڈڈ فیصلوں کے بعد وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے، ہر چیز اس کی آڈیو ویڈیو موجود ہے، اور منٹس بھی بنتے ہیں، منٹس بھی موجود ہیں، وہ سائن کرتے ہیں ہاں جی. اور مقصد دوسرا یہ کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ اپنے کسی سیاسی قیدی کے اشارے پہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی لفظ ایسا نکالے گا یا شرارت کرے گا تو وہ پھر نقصان اپنا بھی کرے گا. اچھا وزیر اعلیٰ بھلے کچھ میں کہتا ہوں 36-37 سال کا بھی ہو، نوجوان بھی ہو، میں اس کو اتنا میچور تو ہونا چاہیے کہ وہ ملک کے جو سلامتی کے راز ہیں یا باتیں ہوتی ہیں ہائی لیول پہ، ان کو اس طرح ببانگے دہل پریس میں اپنے ورکرز کے آگے پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے میں ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی. جی سلامتی اقتدار میں آنا جو ہے وہ ایک بڑا میچور اور سیریس بزنس ہے. قومی سلامتی اور قومی ایشوز جو ہیں ان کو میڈیا میں آپ ڈسکس نہیں کر سکتے. آپ نے حلف لیا ہوتا ہے، آپ نے سیکرٹ ایکٹ کا اور ان چیزوں کا ذکر نہ کرنے کا آپ نے تو حلف لینے کے بعد آپ شروع. تو اس قسم کی چیزیں کرنا انتہائی امیچورٹی ہے اور ڈینجرس ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا حال انڈیا تو اس معاملے میں جو ہمارے ہاں یہ خلف شعار ہے اس کی کوئی کنٹریبیوشن بھی ہوگی اس میں باقاعدہ پلاننگ شامل ہے؟ یقینی طور پہ ان کی پلاننگ ہوگی، ان کی انویسٹمنٹ ہوگی، وہ کروا رہے ہیں. ان کی پینیٹریشن ہمارے اندر اتنی ہے. ان کو اور کیا چاہیے اگر آپ اپنے گھر کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کی ہمارے ہاں اتنی پینیٹریشن ہے. جی پینیٹریشن تو کچھ آپ نے جیسے ذکر کیا افغانستان کے ذریعے پینیٹریشن تو ہے ان کی. جی ان کی ہے جی. اور اس میں زیادہ اٹریکشن کس چیز کی ہے ہمارے آپریٹیوز کو؟ پیسے کی. جی پیسے پہ چل رہا ہے سارا معاملے پہ، ڈالرز پہ ہے، اور نظریات انوالو نہیں ہے. نظریات تو ایسے برائے نام ہے نا جی، وہ تو اس کو کور دینے کے لیے کوئی نہ کوئی فتویٰ ساتھ جوڑ لیتے ہیں کسی ایسے بندے سے. یہ تو ٹوٹل معاملہ ہی سارا اکانومی کا ہے جی. آپ کی اکانومی مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے، آپ کے ملک میں سی پیک کا اگلا فیز نہیں لانچ ہونے دینا چاہتے، آپ کے ملک میں خوشحالی نہیں آنے دینا چاہتے. یہ تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ ادھر کیوں گئے ہیں. اچھا میں نے ایک تصویر آپ کی دیکھی کہ دور میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، آپ بھی موجود ہیں اس میں وزیر اعظم آفس میں، اور صدر شی جن پنگ بھی تشریف لائے تھے. جی چائنا کا اس وقت ہمارے بارے میں کیا ویو ہے؟ کہ وہ اظہار تو کر رہے ہیں تشویش کا، لیکن جی ہمارے بارے میں ویو یہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ ہمیں اکیلا یا کمزور یا بے بس نہیں دیکھنا چاہتے. پاکستان کو وہ پہلے تو ہمیں معاشی استحکام لائیں گے. جی وہ معاشی استحکام لائیں گے، آپ کی ہر چیز کو ڈیولپ کریں گے، آپ کے جو پروجیکٹس آپ کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو مکمل کریں گے، جس میں آپ کا ML1 بھی ہے جی، یہ جو ریلوے کا ہے. چونکہ آپ کا اس وقت تو آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی جو لوڈز ہیں وہ کلیئر نہیں ہو رہے پورٹ سے. وہ تبھی ہوں گے جب وہ ML1 اس میں معاون ہوگی. جی ML1 تو ہے ہی، کیریج کا بھی سسٹم، کیریج کا جی ہے ہی بھی، نیچے سے اس کا ٹریک چینج ہو رہا ہے، نیا ٹریک پشاور ٹو کراچی نیا ٹریک بنے گا تو اس کی سپیڈ بھی پاکستان کا ایک تاریخی واقعہ ہوگا جی بہت، کیونکہ ٹریک تو ایک ہی ابھی ہمارا 1947 سے پہلے کا، وہ پہلے کا جی 100 سال سے بھی پرانا ہے جب نارتھ ویسٹرن ریلوے ہوتی جی ہاں. اور اسی کی وجہ سے آپ کے یہ ایکسیڈنٹ آپ کو جتنے، تو جب ٹریک اپڈیٹڈ ہو گیا تو بڑا فرق پڑے گا آپ کی موومنٹ میں، چیزوں میں. اس طریقے سے کافی اور پروجیکٹ ہیں جن کے اندر چائنا آنا چاہتا ہے. اچھا یہ ہے کہ میں نے سنا کہ چونکہ چائنا کی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ باقاعدہ انٹیلیجنس کی ایک پوری منسٹری ہے،
ان کی باقاعدہ جیسے ہماری ISI ہے جی. یا ادھر، تو وہ پوری ایک منسٹری ہے آف اسٹیٹ سیکورٹی، غالباً MSS کہتے ہیں. وہ بھی میرا خیال ہے ہمیں سیکورٹی پہ ایڈوائس بھی کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جوائنٹ کولیبریشن کا بھی وہاں سے کوئی انڈیا ملا ہے. ایسی بھی صورتحال ہے کوئی؟ جی بالکل ہے. اچھا آپ کی سلامتی جو ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں گڑبڑ ہو رہی ہے اور انٹرنل سٹیبلٹی ان کی نہیں آ رہی، یا کوئی اس کو جان بوجھ کے خراب کر رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے تاریں کدھر سے ہل رہی ہیں. ہم، یہ تاریں سب نے اپنی بار جوڑی ہوئی ہیں، سب کی ہیں. سب کی ہیں. لیکن ویسٹ کے بارے میں آپ کیا سمجھیں گے؟ ویسٹ بھی ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے دیکھیے جی، ویسٹ نے، ہم تو ویسٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں نا پچھلے 70 سال سے، کئی سالوں سے، ہمیشہ ہی ان کے 7 ساتھ. دہائیوں سے. میں یہ ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ ویسٹ نے ہمیں استعمال بھی کیا. ٹھیک ہے. افغانستان میں جنگ میں بھی ایک سال 2 سال نہیں، وہ تو ہمیں زیادہ شوق خود ہی تھا استعمال ہونے کا. جی وہ ہم بھی وہ تو کرتے، ہمارے وہ تو لوگوں ہمیں کرتے رہے ہیں. ہمارے لوگوں کا بھی، اگر ہم نے امریکہ کی سیکیورٹی پاکستان سے بیٹھ کے اچیو کر کے دی. ہم نے اس کو سیکیور کیا، ہم نے امریکہ کو سیکیور کیا ادھر بیٹھ کے. اگینسٹ رشیا، اگر امریکہ میں میں اگر دہشت گردی نہیں ہو رہی تو ہم بھگت رہے ہیں روز اس کو. آیا اس کا احساس امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا؟ اگر کیا تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ تو ہمیں امریکن جب بھی ملتے ہیں، مجھے ایمبیسڈر ملے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اتنے بلین ڈالرز آپ کو دیے ہیں اور کبھی واپس ہی نہیں لیے. 200-250 بلین ابھی بھی ہمارا ان کی طرف ہے. وہ تو کوalition سپورٹ فنڈ کا. F-16 کے بھی پیسے ابھی تک بیلنس پڑا ہوا ہے ان کے پاس، بہت کچھ پڑا ہے. لیکن انہوں نے کچھ ہمیں تھوڑے سے فری بھی دیے تھے F-16. جی وہ جو ہم فری پرزے شرزے نکال کے دے دی ہوں گے. دیکھیے نا، ابھی میں عرض کروں کہ ہمارے ساتھ ان کا رویہ جو ہے، اگر وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے 70 سال ان کے لیے اپنا خون دیا ہے، ایکنالجمنٹ نہیں آئی وہاں سے، تو ادھر سے پھر اس طریقے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری اکانومی کی کیا صورتحال ہے، IMF کیا کر رہا ہے. ان کو نہیں نظر آ رہا کہ آپ میرے ساتھ، آپ کے ساتھ اور باقی پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کرنل صاحب بہت عمدہ بات چیت ہوئی جناب، ماشاءاللہ. بڑے خط و خال جو آج آپ نے کلیئر کیے سارے، اس کے تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو جناب یہ ساری بات چیت آپ نے سنی، اس میں جو ملک کو ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، ہماری سلامتی جو ہے ایٹ سٹیک ہے، تو اس میں کسی لیت و لال سے کام لینا، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پاس قوانین اور سیکورٹی کے پیرامیٹرز اور لاز پہلے سے موجود ہیں، تو کس وقت کیا ایکشن کرنا ہے اس کا ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے. اور ساری قوم کو، پولیٹیکل سائڈ کو بھی اور سب کو، اس سسٹم کو، عزم استحکام کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ عزم استحکام کا مطلب ہے استحکام پاکستان. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.